السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 8ویں قسط۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے کافی دنوں سے ایپیسوڈ نہیں آ پا رہی تھی، تو اس لیے آج ہم شروع کریں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن سردی کی دھند ابھی بھی چھائی ہوئی تھی۔ ہر سو آہستہ سے قدم لیتی، اپنے گرد شال لپیٹتے وہ دور دور پھیلی ہوئی سفید دھند کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دادی جان کچھ فاصلے پر چارپائی بچھائے بیٹھی سویٹر کی بنائی کر رہی تھی۔ آج تو دھوپ بھی جیسے احسان کرنے کو نکلی ہے، بالکل تھوڑی سی۔ وہ آسمان کو ایک نظر دیکھتی دادی جان سے مخاطب ہوئی۔ موسم اب مزید بدل رہے ہیں، دیکھو پہلی سردی نہیں آ رہی تھی اور اب آ گئی ہے تو شدید۔ دادی جان اس کی بات سے متفق ہوتی وہ لگے۔ کیف کی دی جان اب اصرار کر رہی ہیں شادی کا، تم بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ دادی جان آج حیام سے آمنے سامنے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کی بات کو کھول کر بیٹھ گئیں۔ میرا کیا ارادہ ہونا ہے، پیپرز تک تو کہا تھا، اور پیپر ختم ہو گئے تو باقی جو آپ سب کی مرضی۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی گرمائش لینے لگی اور ساتھ ہی پشت پر لب رکھے۔ میری جان، شدت جذبات سے انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ زوفا آج کل اپنی ماما کے گھر گئی ہوئی تھی اور حیام کے آنے کا سنتے ہی اس نے اصفہان کو کہا تھا کہ اسے لینے آ جائے، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی تب سے حیام کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا اس نے۔ کل ہمیں بلایا ہے انہوں نے، تو کیا ہم تاریخ پکی کرائیں؟ وہ جیسے اجازت لینا چاہ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادی جان، میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ سب بڑے ہیں، جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ بے ساختہ ہی گلنار ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کل جا کے فائنل بات کرائیں گے، پھر ہم نے ایک بھی نہیں سننی کہ وہ تمہارے سیمسٹر شروع ہیں یا پڑھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کی بار انہوں نے مصنوعی روب سے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ جی ٹھیک ہے دادی جان، اس کی گرد باہوں کا حصار بناتی وہ مسکرا کر بولی۔ حویلی کے باہر قدم رکھتے ہی اصفہان نے زوفا کو اندر جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ خود اس نے کسی کام سے جانا تھا، تو وہیں سے گاڑی موڑ لی۔ بابا حیام کی طرح اندر داخل ہوتے ہی اس نے ملازم سے پرجوش ہوتے پوچھا، تو انہوں نے حویلی کی پچھلی جانب اشارہ کیا جہاں وہ دادی جان کے ساتھ تھی۔ ہائے حیام! وہ خوشی سے چلاتی ہوئی حیام کو دیکھتی بھاگتی جا کے اس کے گلے لگی، جو کہ ان دونوں کے چلانے پر دادی جان مسکرا کر نفی میں گردن ہلانے لگی۔ ایک شادی شدہ تھی تو دوسری ہونے والی تھی، لیکن عقل دونوں کو نہ تھی۔ قسم سے بھابھی جی، آپ پر بڑا حسن آیا ہے، وہ کہتے ہیں نا بیوٹی گلو شادی کے بعد والا۔ اس کی گلابی رخساروں پر چٹکی بھرتی وہ بھرپور شرارت سے بولی کہ زوفا شرما کر دوپٹہ دانتوں میں دبا گئی۔ بھائی کی صحبت کہ تمہیں شرمانا بھی آ گیا؟ وہ ہنستی اس کو چھیڑنے لگی، جس پر وہ خود ہنس دی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے دادی جان؟ دادی کے پاس بیٹھتے اس نے محبت سے پوچھا اور اصفہان کی طرح ان کے لبوں کو ہاتھوں سے لگایا۔ اصفہان کی عادت تھی کہ جب بھی باہر سے واپس آتا تھا تو دادی جان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا۔ اسی کو دیکھا دیکھی زوفا بھی یہی عمل دہراتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ امی ابو کیسے ہیں وہاں، اور تم کیسی ہو؟ اس کے ماتھے پر پیار کرتی وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، سلام دے رہے تھے آپ سب کو۔ امی تو کہہ رہی تھی کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو ان کو ساتھ ضرور آنا۔ وہ تو مجھے الٹا ڈانٹ رہی تھی کہ آپ کو اکیلا چھوڑ آئی میں۔ وہ بتاتے تھوڑا شرمندہ ہوئی کہ واقعی وہ ان کو اکیلا گھر چھوڑ گئی تھی۔ ایسی بات نہیں بچے، اکیلی کہاں ہوتی ہوں میں، یہاں سب ہوتے ہیں، اور اصفہان بھی ادھر ہی تھا، تمہیں بھی تو جانا ہوتا ہے نا اپنی امی سے ملنے، اب اس پر پابندی تو نہیں لگا سکتے تم پہ۔ اس کی بات پر سرت سے انہوں نے پیار سے کہا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ میں ذرا کچن میں اب کھانے کی تیاری دیکھاؤں۔ ان کے پاس کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، جب دادی جان نے اس کو روک لیا۔ کھانا کا ہم نے کہہ دیا ہے، تم تھکی ہوئی آئی ہو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ وہ خود ملازمہ کو کھانا بنانے کا کہہ چکی تھی، تبھی اس کو منع کر گئیں۔ دادی جان نے کھانے سے فارغ ہوتے بتایا کہ کل انہوں نے دی جان کے بلاوے پر ان کو گاؤں جانا ہے اور زوفا کے ساتھ لازمی جانا تھا، کیونکہ بڑوں کا معاملہ تھا اور یہ حویلی کی بڑی اور اکلوتی بہو تھی، تو اس کا جانا لازمی تھا۔ پیچھے حیام گھر پر اکیلی ہوتی تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنے چلی جائے گی ادھر گاؤں میں۔ صبح کے ناشتے کے بعد وہ تینوں اپنی تیاری مکمل کرتے کیف کے گھر کی جانب نکل پڑے۔ پیچھے حیام ناشتے سے فارغ ہوتے تھوڑی دیر روم میں ہی رہی اور صنم سے باتیں کرنے لگی۔ اب اس سے باتیں کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا، پھر اپنی شال اڑتے اب وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ ابھی صبح کے 11 بج رہے تھے تو زیادہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے۔ گاؤں کی کچی سڑکوں پر وہ چہل قدمی کر رہی تھی، یہاں سب لوگ ان کے جانتے تھے اور ان کی عزت بھی بہت کرتے تھے، تبھی وہ اپنی حویلی کے قریب رہتے تھوڑی چہل قدمی کر لیا کرتی تھی۔ صنم ایک بات تو بتاؤں، کھیتوں کے درمیان پتلی راہداری سے گزرتے اس نے دل کال کی دوسری جانب موجود صنم
سنم سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، اس نے گویا اجازت دی۔ یار لالا ارتسام بھائی کو پہلے بھی جانتے تھے اور ان کے تایا کو بھی، لیکن لالا نے کہا کہ کبھی اب پہلے تایا کو دیکھا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ ہیام نے لالا سے سنی بات اس سے پوچھی، جس پر اس کو تو کوئی الجھن نہیں تھی، لیکن لالا کے کہنے پر وہ باتوں باتوں میں پوچھ رہی تھی۔ یار ان کے جو تایا ہیں نا وہ سگے نہیں ہیں۔ ارتسام کے جو دادا تھے انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، تایا ابا ان کی دوسری بیوی سے تھے، اور باقی جو 3 بہن بھائی ہیں نا وہ پہلی سے پہلی یہ سب ساتھ نہیں رہتے تھے۔ وہ تو 2-3 سال ہی ہوئے ہیں ان کو یہاں شفٹ ہوئے۔ ہم تو خیر خود حیران ہوئے تھے پھپھا کے اچانک کے بھائیوں سے، وہ اس طرح ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اوپر سے ارتسام کی میرے ساتھ شادی پر بھی ان کو خواہ اعتراض سے۔ سنم نے بیڈ پر پیر پھیلاتے منہ بناتے کہا تو حیام کی سمجھتے سر ہلایا۔ اچھا مطلب تمہیں بھی بھائی سے شادی کرنی تھی؟ حیام نے ساری باتوں کو سنجیدگی سے سنتے اس کی شادی والی بات پر شرارت سے پوچھا۔ پہلے تو میں انہیں بھائی ہی کہتی تھی، لیکن ارتسام کے اظہار کے بعد تو خود سے تھوڑی تھوڑی لو والی فیلنگز آنے لگی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے حال دل صاف گوئی سے بتانے لگی، جبکہ کمرے کے باہر ہوتے ارتسام کے کان اپنے نام پر کھڑے ہوئے، جبکہ اگلی بات سنے تو اس کی دلکشی سے مسکرایا، یعنی اظہار محبت ہو رہا تھا، وہ بھی کسی اور کے سامنے۔ آہستہ سے قدم لیتا وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ سنم کا رخ دوسری جانب تھا تو اس نے ارتسام کو اندر آتے نہیں دیکھا تھا۔ صاحب کہو کہ پسند کرتی تھی ان کو؟ حیام کہتے اس نے اکسایا۔ ہاں کرتی تھی، لیکن ان کے تایا جی بس وہی نہیں چاہتے تھے۔ بیڈ پر انگلیاں پھیرتے وہ آہستہ آواز میں بولی تو حیام ہلکا سا ہنس دی۔ کرتی تھی؟ حیام نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا۔ پسند کرتی تھی، اب تو محبت ہے۔ اپنے سویٹر کو کالر پر انگلی پھیرتے وہ اچانک سیدھی ہو کے بیٹھی تو ارتسام کو اپنے پاس قریب بیٹھا پا کر اچانک سٹ پٹا گئی کہ یہ کب آئے؟ حیام بعد میں بات کر لینا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے وہ خود ہی کہتا اس نے فون رکھا اور سنم کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ دوسری جانب ارتسام کی آواز سننے سے پہلے حیران ہوئی، پھر ہنسنے لگی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ منمنائی۔ محبت کرتی ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہاتھوں کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائے وہ پوچھنے لگا۔ کس نے کہا؟ وہ نخرے دکھاتی مسکراہٹ دبا کر بولی، جس پر وہ متبسم ہوا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے آنکھوں میں دیکھتے کہا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے وہ کھل کر مسکرائی۔ اتنی جلدی آ گئے آپ؟ آج تھوڑی دیر پہلے تو گئے تھے۔ اس کی جلدی گھر آنے پر وہ چونکی پوچھنے لگی۔ ہاں وہ فائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا، لیکن اب جانے کا ارادہ بدل گیا ہے۔ اپنے آنے کی وجہ بتاتا وہ شریر ہوتا جسارت کر گیا کہ سنم بوکھلا گئی۔ ارتسام، وہ سرگوشی میں بولی کہ اس کے بالوں کی لٹکوں وہ انگلیوں کے پورے سے محسوس کرتا مدہوشی میں بولا، جی جانے ارتسام۔ وہ بدلے میں سرگوشی کرتا گویا ہوا، فائل لیں اور آفس جائیں۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہ بیڈ سے اترنے لگی تو ارتسام دل کھول کر ہنس دیا۔ اچھا شام میں تیار رہنا، ڈنر پر جائیں گے۔ اپنی فائل لیتا اسے کچن میں دیکھتا وہ ایک آنکھ دباتا بولا تو جی کہتی مسکرا دی۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنے سہل ہے بجلی گرا دینا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے وہ، میرا بچہ اللہ خوشیوں سے دامن بھر دے۔ گلاب سی کھلی گل کو دیکھتے انہوں نے محبت بھری دعائیں دی تو شکریہ کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچائے۔ دی جان نے گل اور زوفا کو دیکھتے دعا دی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ یہاں آئے تھے اور ان کے پرتکلف استقبال کیا گیا تھا۔ دعا ہماری پوتی کہاں ہے؟ دادی جان نے دعا کو نہ پاتے پوچھا، کیونکہ وہ جب بھی وہ آتی تھی دعا ضرور ان سے ملتی تھی، لیکن ابھی تک وہ ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دادی جان وہ اسکول گئی ہے، گل نے مسکراتے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ابھی مہمان خانے میں کیف اور اماد کے علاوہ یہاں سب موجود تھے۔ جہانگیر بھی یہی آیا ہوا تھا 2 دن کے لیے، تو تبھی دی جان شادی کی بات کرنے والی تھی۔ حیام پتر کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں تو شادی کی تاریخ رکھ لیں۔ اب دادی جان نے بات شروع کی۔ جی جیسا آپ کو مناسب لگے۔ دادی جان نے مسکراتے ان کو اجازت دی۔ ہاں بھائی برخوردار، کوئی اعتراض؟ دادی جان نے شرارت سے اصفہان کی جانب مخاطب کیا، جس پر وہ ہنس دیا۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ہنستا گویا ہو، جس پر باقی سب بھی مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے پھر رکھو اس ہفتے کی تاریخ، انہوں نے خوش ہوتے کہا تو سب حیران ہوئے پھر خوش بھی۔ ارے اتنی جلدی تیاری کیسے کریں گے ہم؟ تائی جان نے ہنستے کہا تو واقعی بہت جلدی تھا یہ وہ بھلا سب کیسے تیاری کرتے، اور نوابوں کی شاپنگ بھی ان کی دور دراز سے ہوتی تھی، سب سے زیادہ وقت بھی یہی لیتے تھے ان کاموں میں۔ کوئی بہت بڑی نہیں، بس بڑے سارے کام ہم سنبھال لیں گے، باقی ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ یہ تینوں ہی ہیں۔ گھر کے معاملات تو ویسے بھی عورتیں ہی کرتی ہیں، کپڑے وغیرہ تو جہانگیر ان کو لے جائے گا اپنے ساتھ، 3-4 دن وہیں رہ کر شاپنگ کر لیں گی۔ کیف کے والد اظہر صاحب نے سارا کچھ ترتیب دیتے بتایا تو سب نے تائید کی۔
بابا اس ہفتے ہیئرنگ بھی ہے، پہلے تو وہ آپ ان سب کو لے آئیے گا، میں تو کل صبح ہی روانہ ہونے والا ہوں۔ جہانگیر سر کھجاتا بتانے لگا، جس پر دی جان اس کو گھورنے لگی۔ خان مینو سچی سچی دس اوتے کیڑی بڈھی بھائی ہے، تیری جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس نے آڑے ہاتھوں لیا، جس پر وہ بوکھلا گیا۔ خدا کا خوف کریں دی جان، آپ کو بتائے بغیر میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ان کی بات پر جھینپ کر کہتا وہ برا منا گیا۔ پھر سکون نال ساریاں نو ساتھ لے جائی، انہوں نے آنکھیں دکھاتے کہا، جس پر وہ خاموش ہوتے کندھے اچکا گیا کہ اب کیا کہہ سکتا ہے۔ پرسوں صبح لازمی۔ وہ اماں بیگم، تائی جان اور گل کو دیکھتے التجا کرنے لگا کہ ٹائم پر تیار رہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی تکلف نہ کریں۔ اماں بیگم نے خوش اسلوبے سے کہا تو دادی جان مسکرا دی، تکلف کی بات نہیں، اب اپنی اکلوتی بچی کو ہم ایسے ہی تو رخصت نہیں کر سکتے نا، اپنی خوشی سے تو ہم ضرور دیں گے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ سب سے مل کے پھر ایک ہفتے تک شادی طے کر دی، جمعے کے نکاح کے ساتھ رخصتی اور پھر اگلے دن ولیمہ۔ دی جان نے کہا، لگے ہاتھوں امات کا بھی ولیمہ کر دیں گے، کیونکہ ان دونوں کا نکاح بھی سارا سادگی سے ہوا تھا تو اس کی خوشی کو بھی مکمل بنانا چاہتے تھے۔ گھر پہنچتے انہوں نے حیام کو جیسے خبر دی تو ساکت کر دیا کہ کچھ ہی دیر تو وہ کچھ بولی نہ کہ ایک ہفتے میں شادی۔ لالا دادی جان اتنی جلدی؟ وہ الجھن سے بولی۔ کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ دادی جان متفکر ہوئی۔ نہیں اعتراض نہیں، بس ہفتے کا وقت بہت جلدی ہے، تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ہلکا سا ہنس کے اس نے وضاحت دی۔ اس کی فکر نہ کرو، سب جلدی جلدی ہو جائے گا، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھو، اصفہان کو ان کے ساتھ لگاتے بتایا۔ ویسے مزے کی بات ہے، ان تینوں مہینوں میں سب کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ حیام شرارت سے ہنستی بولی تو باقی سب بھی مسکرا دیے۔ وہ تو ٹھیک کہا، بس میری شادی ہونے کی دیر تھی، سب کی شادی ہو گئی، اصفہان نے فخر سے بتاتے جیسے بہت بڑا مارکا مارا ہو۔ اچھا، بہت اچھے، میری بھی شادی ہوئی ہے، تبھی آپ کی شادی ہوئی، ورنہ بیٹھے رہتے ابھی ایسے ہی، زوفا نے چڑھاتے ہوئے بولا، جس پر دادی جان کے ساتھ ساتھ حیام بھی ہنس دی، جبکہ اصفہان نے جن نظروں سے زوفا کو دیکھا وہ سٹپٹا کر نظریں چلا گئی۔ ہاں جی ٹھیک کہا آپ نے، وہ بھرپور تائیدی انداز میں کہنے لگا۔ اگلا سیمسٹر کب شروع ہونے والا؟ اصفہان نے حیام کے بال سلاتے پوچھا۔ جنوری کے منڈ میں شروع ہوں گی کلاسز، وہ آہستہ سے بولی، تب تک تم رخصت ہو کر چلی جاؤ گی؟ زوفا نے اداس ہوتے کہا تو حیام نے اصفہان کے سینے میں منہ دیا۔ اچانک اتنی جلدی رخصتی کا سن کر وہ خود اداس ہو گئی تھی، تبھی ضبط نہ رکھتے آنسو بہانے لگی جب زوفا نے قریب ہوتے اس کو بہلانے لگی۔ آج جہانگیر کیف اور اظہر صاحب کے ساتھ کورٹ کی ہیئرنگ میں موجود تھے، جہاں آج کیس کی پہلی سنوائی تھی۔ کورٹ کی طرف سے اکبر اعظم کو 2 نوٹس مل چکے تھے، لیکن وہ اپنے موقع سے بالکل بھی ہٹنے نہیں تھے کہ ان کو یہ زمین آصف رفاقت نے بیچی تھی اپنے رحلت سے پہلے۔ جہانگیر کے وکیل نے پہلے اپنی ساری بات جج صاحب کو گوش گزار کی کہ کیا ماجرا ہے، پھر ان کے مخالف میں ڈیفینس لائر نے اکبر صاحب کی حمایت میں وہی بات دہرائی جو اکبر صاحب خود کہتے آ رہے تھے۔ جج صاحب، یہ سراسر میرے موکل پر الزام ہے، میرے پاس کچھ ثبوت ہیں دستاویزات کے طور پر، جن میں واضح طور پر مرحوم آصف رفاقت کی دستخط موجود ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ اپنی زندگی میں یہ اکبر اعظم کے نام کی تھی۔ اپنی کرسی سے اٹھتے انہوں نے کچھ پیپرز ان کو تھمائے جو بلا شبہ پراپرٹی کے کاغذات تھے۔ دوسری جانب پر صاحب نے آبجیکشن کرتے یہ صاف صاف بتایا کہ جعلی دستخط جعلی ہیں، جس پر ثبوت کے طور پر انہوں نے فورینسک رپورٹ پیش کی، جہاں آصف رفاقت کے اصلی دستخط کو ان پیپرز پہ کیے گئے دستخط سے میچ کیا گیا اور پیپرز پہ کیے گئے دستخط کو جعلی کہا گیا تھا۔ یہ جس وقت دستخط کے لیے گئے تھے، آپ آصف رفاقت کی طبیعت ناساز تھی، تبھی ان کی لکھائی میں واضح لرزش موجود تھی، لیکن یہاں موجود ان کے فنگر پرنٹس کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یا آپ اس بارے میں یہی کہنا چاہیں گے کہ کسی دوسرے نے جعلی فنگر پرنٹس یہاں چھوڑے ہیں؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے پروسٹیٹیوٹر کی جانب ہوئے تو بدلے میں استہزیہ ہنستے اٹھے۔ جج صاحب، ابھی کچھ منٹ پہلے آپ کو میرے فاضل دوست نے جو دستاویزات دکھائی ہیں ان پر درج تاریخ پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ نظر ثانی کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب اکبر اعظم نے آصف رفاقت سے زمین خریدی، او معاف کیجیے گا، آصف رفاقت سے دستخط لیے، تب ان کی طبیعت ناساز تھی، جبکہ یہاں درج تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب یہ دستخط یہ معاہدہ طے ہوا تب آصف رفاقت صاحب کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ تو ہاتھوں میں لرزش کیسے آئی؟ کہتے انہوں نے اکبر صاحب کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنی سائیڈ کی ٹیبل پر ایک فائل کا پلنڈا اٹھاتے وکیل صاحب کے جج صاحب کے حوالے کیا۔ اس بات کو پروف میں یہ میڈیکل فائل جب انہوں نے اپنی طبیعت ناساز ہونے پر سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر اعجاز صاحب سے رجوع کیا، اس پہ تاریخ اندراج اور ان دستاویزات پر تاریخ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ
تخت ان کی طبیعت ناسازی سے پہلے کے ہیں جو کہ جعلی ہیں۔ ڈاکٹر کے ذکر پر انہوں نے وہاں موجود حاضرین میں 40 سالہ مرد کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سب بات کے بعد اب ڈیفنس لائر کی جانب ہوئے کہ کچھ کہنا چاہیں گے۔ ان پیپرز کی تاریخ اور ڈاکٹرز کی دی گئی میڈیکل فائل کی تاریخ میں واضح 15 دن کا فرق تھا، جس پہ یہ بات واضح کی گئی تھی کہ دستاویزات پر دستخط جعلی تھے۔ دفاعی وکیل: آپ ان سب بیان کے بعد کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کی خاموشی پر جج صاحب نے اکبر اعظم کے وکیل کو مخاطب کیا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ جہانگیر نے ایک جتاتی ہوئی نظر اکبر اعظم پر ڈالی۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئے، جب جج صاحب نے یہ کہتے فیصلہ ملتوی کر دیا کہ اگلی سنوائی میں دفاعی وکیل کچھ ٹھوس دفاعی ثبوت اور گواہوں کے ساتھ پیش ہوں، اور اگلے مہینے تک کی تاریخ دے دی۔ کورٹ روم سے باہر آتے کیف جہانگیر کے گلے لگا۔ یار سچی مزہ آ گیا، کیف مزے سے بولا جب پاس سے گزرتے اکبر اعظم کو اس کی آواز واضح سنائی دی، کیونکہ کیف انہی کو سنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب دیکھنا انشاءاللہ اگلی سنوائی میں یہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا، کیونکہ ہمارے ثبوت ٹھوس اور سچے ہیں۔ جہانگیر نے اپنی مخصوص کن مسکراہٹ میں کہتا دوسری جانب آگ لگا گیا۔ لو یہ کوئی کہنے کی بات ہے، شریکوں نے بھی دیکھ ہی لیا ہے، سب بتانے کا کیا فائدہ؟ کیف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا کہنے لگا تو عماد نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ چل آجا اب شاپنگ پہ چلیں، خواتین کو بٹھا کر رکھا ہوا ہے گھر پر، خواہ کوس رہی ہوں گی، کیف نے اجلت سے کہا تو سب گاڑی میں بیٹھے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو خان بیٹا، اللہ تمہیں کامیابی سے نوازے، ماشاءاللہ آصف بھائی کے ساتھ ساتھ ہم سب کا غرور ہو تم۔ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے جہانگیر کے کندھے تھپکتے کہا تو عقیدت سے ان کے ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ آپ سب کی حوصلہ افزائی ہی ہمت دی مجھے بابا۔ او فلمی سین چلے یار، میرا ویاہ ہے، تیاری کرنی ہے مینو کے، کیف نے شرارت سے پنجابی کی ٹانگیں توڑتے کہا تو سب ہنس دیے۔ خدا بخش دعا کہاں رہ گئی، ابھی تک آئی نہیں؟ آج لڑکیوں میں سے گھر کوئی نہیں تھا تو دعا ضد کر کے خدا بخش کے ساتھ ڈیرے پر تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی تھی۔ ابھی ان کی واپسی کا وقت تھا جب خدا بخش کو حویلی میں اکیلے اندر آتے دیکھتے گل نے پوچھا، جی بی بی وہ میرے ساتھ ہی تھیں ابھی 1 منٹ۔ اس نے مڑتے دیکھتے کہا جہاں پیچھے دعا نہیں تھی۔ کچھ دنوں والا واقعہ یاد آیا جب دعا بیٹی غائب ہو گئی تھی، وہ ان کی انگلی تھامتے ہی آ رہی تھی، لیکن ایک پل کو خدا بخش کال آنے پر ذرا موبائل نکالنے کو اس کا ہاتھ چھڑا گیا اور خود آہستہ آہستہ قدم چلتے حویلی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگا۔ جب گل کی آواز پر چونکا، سرت سے وہ پلٹتے حویلی کے باہر ہوا، جہاں وہ اپنے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ پکڑے چلی آ رہی تھی۔ ارے بیٹا تم یہاں ہو، آ جاؤ۔ تھوڑے قدموں کے فاصلے پر دعا کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے حویلی جانے لگا۔ آ گئی میری بیٹی، دعا کو دیکھتے گل نے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پچکارا، جب نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے چاکلیٹ پر گئی۔ یہ کس نے لے کر دیا؟ گل نے اچنبے سے پوچھا، جبکہ خدا بخش بھی پاس ہی تھا۔ انکل نے دی، اس نے معصومیہ انداز میں کہتے گل کے آگے چاکلیٹ کو کھول دے، جبکہ گل اب استفہامیہ نظروں سے خدا بخش کو دیکھنے لگی۔ آپ نے لے کے دی؟ اسے چاکلیٹ پکڑتے گل نے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، اماں صاحب نے منع کیا ہوا ہے، دعا بیٹی کو ایسی چیزیں نہیں لے کر دینی، یہ میں نے نہیں دی۔ وہ خود حیران ہوا کہ آتے ہوئے اس کے ہاتھ خالی تھے تو کس نے دی؟ یہ حیرت سے خود دیکھتی خدا بخش کو جانے کا کہتی ہے، اندر کی جانے بڑی گڑیا، کسی سے چیزیں نہیں لیتے، صرف بابا اور ماموں سے لیتے ہیں۔ چاکلیٹ کو ڈسٹ بن میں پھینکتے اس نے دعا کو سمجھاتے کہا، جبکہ دعا کا منہ بن گیا۔ بابا سے کہوں گی لا دیں گے آپ کو، اور آئندہ نہیں لینی کسی سے۔ اس کا موڈ خراب کو دیکھتے وہ ہنستی کہنے لگی، دعا میری جان ایسے کسی سے چیز نہیں لیتے۔ رات کو عماد اور کیف جب گھر آ گئے تو گل نے بتایا کہ کچھ اس کو چاکلیٹ دے گیا تھا، تبھی وہ کمرے میں بیٹھا اس کو گود میں بیٹھا سمجھا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے وہ اس آدمی کی بات الجھن میں کہنے لگی، کس نے کہا تھا؟ عماد کو جھٹکا لگا تھا اس کی بات سنتے۔ ان انکل نے جنہوں نے چاکلیٹ دی تھی، دعا نے معصومیت سے کہا۔ کیا اس دن بھی انہوں نے ہی دی تھی آپ کو؟ ڈیرے والے واقعے کا حوالہ دیتے عماد نے مزید پوچھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ اچھا، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ صبح ماما بھی کہہ رہی تھی کسی سے چیز نہیں لیتے، آپ کو بس ماموں اور دادو جو چیز دیں وہ لینی ہے اور کوئی نہیں لینی۔ کوئی بھی آپ کو کہے کہ ان کے ساتھ چلو تو آپ نے نہیں جانا، اور آپ کو وہ خود لے کر جائیں تو آپ نے فوراً کیف ماموں، جہانگیر ماموں اور مجھے بلانا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے۔ عماد اس کو گود سے اٹھاتے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے سمجھانے لگا، بتائیں میں نے کیا کہا ابھی؟ کسی سے چیز نہیں لینی اور کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ انگلیوں پر گنواتی اس کو بتانے لگی تو عماد نے اس کے رخسار پر پیار کیا۔ چلو اب ٹائم بہت ہو گیا ہے، سونے کے لیے لیٹ جاؤ، اس کی ہدایت کرتا خود واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ 5 منٹ میں وہ فریش ہوتا واپس آیا تو دعا کمرے میں موجود نہیں، جبکہ اندر آتی گل اس کو دیکھتی سٹ پٹا گئی اور فوراً سے نظروں کا زاویہ تبدیل کرتی بیڈ کی دوسری سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اور گلاس رکھنے لگی۔ دعا کدھر گئی؟ اس نے کتراتے
کو متبسم ہوتا نظر انداز کرتا اپنی شرٹ پہننے لگا اور دعا کو پوچھنے لگا۔ کیف لے گیا اپنے پاس، مسکراتے اس نے بتایا تو عماد سر ہلاتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ کچھ پل ایسے ہی جھجکتے گل ہمت کرتی عماد کے قریب آتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اچانک اس افتاد پر پہلے تو عماد حیران ہوا، پھر دلکشی سے مسکرات کے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کو خاموشی محسوس کرتے عماد نے بالوں کو سہلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، مسکراتے اس کے سینے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ دعا کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جو کوئی بھی ہوگا سامنے ضرور آئے گا، بس آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ دعا کو آپ سے کبھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اداسی کو محسوس کرتے وہ اسے ریلیکس کرنے لگا۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، وہ گلوگی لہجے میں بولی تو عماد اس کا خوف سمجھتے خود میں سم ہو گیا۔ میں ہوں نہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ پر بھروسہ کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ کمرے کی روشنی کم کرتے آنکھیں موند گیا کہ گل اس کی نرم حصار میں سکون محسوس کرتی، نم آنکھوں سے شکر اللہ کا کرتی مسکراتی۔ محبت جانے کیا تھی، لیکن اس کی نظر میں احترام محبت کے تقاضوں کی اولین ترجیح تھا، اور عماد نے کبھی بھی اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ ہمیشہ اس کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا تھا، لیکن یہ گل کو ابھی بھی اعتراض تھا کہ عماد نے محبت کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں کیا تھا، ورنہ تو وہ اپنے ہر عمل سے اس کا واضح محبت محسوس کرتی تھی، لیکن پھر بھی یہ خواہش تھی کہ عماد اسے لفظوں میں بھی محبت کا اعتراف کرے۔ گل سب کہاں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے کیف نے خالی خالی گھر دیکھتے پوچھا۔ شاپنگ پر تو کل سب ہو آئے تھے، تو اب کہاں تھے؟ اصفہان بھائی کی طرف گئے ہیں، سب کچن میں گھسی۔ گل نے وہیں سے اطلاع دی تو کیف الجھتے خود بھی کچن میں آ گیا۔ کیوں خیریت؟ گل کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے پوچھنے لگا۔ ہاں، ڈیٹ فائنل کرنے پہلے اصفہان بھائی لوگ ادھر آئے تھے نا، تو بس بات طے ہوئی تھی آج وہ اس کی باقاعدہ رسم کرنے گئے ہیں، گل نے وضاحت کرتے بتایا تو کیف اچھا کہتا وہیں بیٹھ گیا۔ اور سناؤ، عماد کو اچھے سے سنبھال رہی ہو؟ گل کیف کی چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے اس سے سوال پر گھورنے لگی۔ یہ کیا سوال ہوا بھلا؟ اس کے سوال پر جیسے وہ ہنسی تھی۔ بھائی دیکھو نا، وہ تم سے چھوٹا ہے تو اس حساب سے تم اس کو سنبھالتی ہوگی نا، کہ نہ وہ تمہیں، کیف نے کہتے ہیں کہکا لگایا، جبکہ گل نے اس کے بازو پر چپت رسی کی۔ بدتمیز، نکلو یہاں سے۔ اس کی بات پر وہ سرخ ہوتی آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، جبکہ کیف ہنستے باہر نکل گیا۔ کیف کی فیملی آج ان کے گھر موجود تھی، شادی کی ڈیٹ تو ڈیسائیڈ تھی، بس رسم کرنا چاہ رہے تھے وہ معنی، کیونکہ منگنی کی بھی انہوں نے کوئی رسم نہ کی تھی، بس زبانی کلامی بات ہوئی تھی۔ اب وہ سب لوگ بات کرتے طے کرتے رسم سے فارغ ہوتے کھانا کھانے بیٹھے، ہلکی پھلکی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب دی جان نے اچانک زوفا کو مخاطب کیا جو اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پتر کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ انہوں نے آہستہ آواز میں ہی پوچھا، جو صرف عورتوں نے ہی سنا تھا۔ اس کے سوال پر بے ساختہ ہی زوفا جھینپ گئی اور ہلکا سا نفی میں ہلایا۔ اللہ جلدی سے تیری گود ہری کر دے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہو۔ اس کے سرخ ہوتے رخسار کو دیکھتے انہوں نے خود بات سنبھالتے اس کی دعائیں دی، جس پر سب عورتوں نے مل کر آمین کہا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کر، اور مکھن ملائی دیسی گھی روز کھایا کر، اس کی جلدی سے کہتے دیکھ کر انہوں نے تاکید کی، جس پر وہ مسکرا دی۔ بس اتنا ہی کھایا جاتا ہے دی جان، وہ منمنائی کہ اس کی بار وہ سب ہنس دیے۔ اصفی دی صحت دیکھتے اپنی تھوڑی جان بنا، انہوں نے جھڑکتے اس کو صحت کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ وہ چوڑے شانے چوڑے وجود کا مالک تھا کہ زوفا واقعی اس سے عمر میں کافی چھوٹی لگتی تھی۔ ارے دی جان، آپ تو بچی کو ڈرانے لگ گئی ہیں۔ تائی جان زوفا کو دیکھتے ہوئے مذاق کرتی بولی کہ دی جان نے زوفا کو دیکھا میں جن انہوں نے روب سے پوچھا، جس پر وہ ہنس دی۔ ارے نہیں دی جان، ایسی کوئی بات نہیں، زوفا کہتی اس کے ہاتھ میں بوسہ لینے لگی۔ جب ان کی شرارت سمجھتے دی جان بھی مسکراتی۔ صنم وہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کو دیکھ رہی تھی، جب نسوانی آواز پر چونکی وہ وہیں سے باہر جھانکنے لگی جہاں دیبا ہاتھ میں ٹرے تھامے کھڑی تھی، مگر تیاری سے ایسا لگ رہا تھا جس نے کہیں جانا ہے۔ ارے دیبا تم آؤ بیٹھو، کچن سے باہر آتے اس کو مسکرا کے بیٹھنے کی دعوت دینے لگی، جبکہ اس کو دیکھتے صنم کو ولیمے والا دن اس کا رویہ یاد آ گیا۔ نہیں نہیں، میں تو بس یہ دینے آئی تھی، وہ ٹرے سامنے کرتی کہنے لگی، جب صنم نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ میں نے کیا اس میں کیا ہے؟ صنم نے تھامتے پوچھا۔ اس میں نہاری ہے، چچی نے بنائی تھی تو سوچا دے آؤں، ارتسام بہت شوق سے کھاتے ہیں نا۔ دیبا تھیکی مسکراہٹ سے بولی کہ صنم کو اس کا جتا کر کہنا بالکل اچھا نہ لگا تھا، ویسے وہ کہہ رہی تھی کہ صنم سے زیادہ وہ جانتی تھی اس کی پسند۔ چچی جان کا شکریہ کہنا میری طرف سے۔ کچن میں پلٹتی مروت نبھاتے وہ مسکرائی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ پہلی فرصت میں نکلے یہاں سے۔ ارتسام نہیں آیا ابھی؟ اس کے کمرے کی باہر کھڑے اندر جھانکتے اس نے پوچھا۔ نہیں بھائی، ابھی نہیں آئے، آنے والے ہیں۔ تمہیں کوئی کام تھا ان سے؟ ٹرے واپس کرتے اس نے پوچھنے لگی، جبکہ دیبا کی حرکتیں اس کو ناگوار گزر رہی تھی، اوپر سے اپنی ماں کی طرح فیشن کی دکان بنی یہاں آ گئی تھی۔ نہیں کچھ خاص نہیں چلتی ہوں، اس کے سراپا عجیب نظروں سے دیکھتی وہ نحوست سے سر جھٹکتی وہاں سے نکلی۔ عجیب لڑکی ہے پوری، تبصرہ کرتی وہ کچن میں واپس آئی اور نہاری کو چیک کرنے لگی۔ وہ واقعی بہت مزے کی بنی تھی،
اگر اس نے یا اس کی ماں نے بنائی ہوتی تو کبھی نہ کھاتی، لیکن یہ ارتسام کی چھوٹی چچی نے بنائی تھی، تبھی وہ ڈنر میں بھی پیش کرنے والی تھی۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اس نے صنم کو دیکھنا چاہا جو کچن میں گھسی جانے کون سے مرکبات میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے وہیں سے جواب دیا کہ ارتسام چونکتا کچن میں گھسا۔ تم اس وقت کچن میں ہو؟ اس وقت صنم کو یہاں دیکھتے اسے تعجب ہوا۔ آپ کا ہی انتظار کری تھی، بابا تو کھانا کھا کے سو گئے۔ وہ مسکراتی اس کی جانب مڑی تو کمرے میں انتظار کرتی، یہاں انتظار کرنے کا کیا مقصد؟ وہ برا مناتا ہوا بولا، آپ کے لیے کھانا بھی تو دیکھنا تھا نا۔ اس کی وجہ بتائی، جبکہ ارتسام اب اس کا ہاتھ ہمیں کمرے میں جانے لگا۔ چلو فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ خود جانے کے بجائے اس نے وارڈروب سے ایک جوڑا نکال کر اس کو تھمایا اور باتھ روم کی جانب دھکیلا۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلاتی ہوئی بولی، جب اس کے سنے بغیر ہی اس کو اندر کرتا بات کا دروازہ بند کر دیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنتے وہ کمرے میں ارتسام کو نہ پاتے باہر آئی تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا۔ صنم کو آتے دیکھ کر ارتسام نے ایک پلیٹ میں کھانا نکالنا شروع کیا۔ ایسے فریش رہا کرو ہر وقت، ارتسام نے محبت سے ساتھ لگاتے کہا اور اس کے ساتھ والی کرسی کھسکا کر خود بھی بیٹھا، ہمیشہ کی طرح زبردست۔ کھانا کھاتے اس نے روز کی طرح تبصرہ کیا، جس پر وہ کھل کر مسکراتی کان کے پیچھے بال اڑستی شکریہ کہہ گئی۔ چچی جان نے بھیجی ہے نا؟ نہاری کا باؤل دیکھتے وہ خوش ہوتا پوچھنے لگا اور 2 چمچے نکالتے کھانے لگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ صنم حیران ہوتے پوچھنے لگی۔ وہ جب بھی بناتی ہیں تو ضرور بھیجتی ہیں میرے لیے، وہ مسکراتا بتانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوتے صنم کو روم میں آتے دیکھ کر وہ تکیوں کو باہوں میں بھیجے پڑا تھا۔ چائے لاؤں؟ اس کو تھکان زدہ چہرہ دیکھتے صنم نے پوچھا اور قریب بیٹھی۔ او ہاں، بس پاس رہو۔ اس کی گود میں سر رکھتے، ایک بازو کمر کے گرد باندھتے وہ آنکھیں مونتے لیٹ گیا۔ السلام علیکم میم۔ وہ کمرے میں موجود اپنی مہندی کا جوڑا دیکھ رہی تھی جب دی جان کی طرف سے آج ہی آیا تھا جب اس کو یونیورسٹی میں اس کی ٹیچر کی کال آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ حال احوال کے بعد انہوں نے سیدھا کال کرنے کا مقصد بتایا۔ بیٹا آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی میم پوچھیں۔ جوڑے کو سائڈ پہ رکھتی بیٹھتے گھٹنے بیٹھے وہ مڑی۔ بیٹے آپ نے سر عاصم کا نمبر بلاک لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے کیا؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ جب حیام گڑبڑا گئی کہ ان کو کیسے معلوم ہوا، وہ تو اس رات تنگ آ کر ان کو نمبر بلاک کر گئی تھی، لیکن کیا معلوم کہ یہ شکایت بھی لگ جانی تھی۔ نہیں میم ایسے تو نہیں، وہ صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی۔ بیٹا وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے، انہوں نے نیکسٹ سیمسٹر کی کچھ فائل سینڈ کرنی تھی آپ کو، لیکن رابطہ نہیں کر پا رہے، تبھی مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کو دے دوں میں۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تو حیام خوامخواہ شرمندہ ہو گئی۔ شاید میم ان نون نمبرز دیکھتے مجھ سے ہو گیا ہو، میں ابھی دیکھتی ہوں، آپ مجھے وہ فائل دے دیں۔ حیام جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی۔ جب میم نے بتایا کہ انہوں نے یہی کہنے کے لیے کال کی تھی کہ میں نے ان کے بچوں نے وہ ڈیل کر دی ہے تو وہ سر عاصم سے رابطہ کرتے ان سے دوبارہ منگوا لیں۔ جی ٹھیک ہے میم، میں لے لیتی ہوں ان سے۔ وہ منہ بناتی بولی کہ اب سر کو میسج کرنا پڑے گا۔ وہ کلاس کے ریپریزنٹیٹیو تھی تو سارے ٹیچرز اسی کو کال کام کا کہتے تھے۔ سر کا نمبر ڈھونڈتے اس نے نمبر کو ان بلاک کیا اور سلام کا میسج بھیج دیا اور فائل سینڈ کرنے کا بھی کہہ دیا۔ جب میسج دیکھا تو بھیج دیں گے۔ موبائل کو سائڈ پر رکھتے پھر سے وہ اپنی مہندی کے جوڑے کو دیکھنے لگی۔ ہلکے سبز رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ پیلے رنگ کا غرارہ اور ساتھ میں شاکنگ کلر کا بڑا سا دوپٹہ تھا۔ بالوں میں لگانے کو ایک خوبصورت سا پراندہ بھی موجود تھا۔ شادی میں بس اب 2 دن باقی تھے۔ اپنی شادی کا جوڑا وہ پسند کر کے آ چکی تھی، کل تک وہ یہیں ڈیلیور ہو جانا تھا۔ صنم کو بھی وہ شادی پر آنے کا انویٹیشن دے آئی تھی۔ جہانگیر کے فلیٹ سے نکلتے وہ آج صبح آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہاں سے چکر لگا آئے، کیونکہ وہاں سارا کام ہی جہانگیر سنبھالتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی آفس بلڈنگ کی جانب موڑی کہ آفس قریب ہی تھا جہانگیر کے فلیٹ کے۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے اس نے قدم باہر نکالے اور لفٹ میں داخل ہوتے آفس فلور کا بٹن پریس کرنے لگا۔ جب عجلت میں اس کے ہاتھ سے اندر داخل ہوتے وجود کو دیکھتے کیف کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا، لیکن کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ کیسے ہو برخوردار؟ جبکہ ان کی ناگوار نگاہوں کو محسوس کرتے انہوں نے خود بات شروع کی۔ ٹھیک، ایک لفظی جواب دیتے وہ خاموش ہو گیا۔ کیسے آنا ہوا یہاں؟ اکبر اعظم نے مزید بات کرنا چاہی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تینوں لڑکوں میں سے سب سے زیادہ اسی کو ان سے چڑ تھی۔ شاید آپ بھول گئے یا یاد نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہمارا ہی آفس ہے اور یہاں آپ نے بھی دستخط کر کے حاصل کیے تھے۔
کیف دل جلانے والی مسکراہٹ سے طنزیہ کہنے لگا کہ اکبر اعظم جو مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہٹ اس کے لفظوں پہ تھم گئی. چھوٹی عمر میں تیر مارنے لگے, سنبھل کے کہیں شکار غلط نہ ہو جائے, سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے مطلوبہ منزل پر اترتے چلے گئے, جبکہ کیف نحوست سے سر جھٹکتا واپس آفس فلور کی بٹن پریس کرنے لگا. ارتسام صنم کو ایک دن پہلے ہی حیام کے پاس چھوڑ گیا اور خود کام کی وجہ سے یہاں نہ رک سکا, لیکن مہندی پہ آنے کا وعدہ ضرور کیا. یار سردیاں ہیں اور تم یہاں رک گئی ہو. رات کو کال کرتے ارتسام نے پہلا شکوہ کیا, جس پر صنم بے ساختہ ہی جیب گئی. تو آپ کو کس نے کہا تھا واپس جائیں, رک جاتے نا یہاں. وہ سنبھل کر کہنے لگی جب اس کی حالت جیسے محسوس ہوا تھا. ضروری کام تھا یہاں, ورنہ تمہیں پانے کے بعد 2 پل کو بھی دوری برداشت کہاں ہوتی ہے. وہ دلکشی سے کہتا اس کو شرمانے پر مجبور کر گیا. کھانا کھا لیا؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے کھانے کا ذکر کیا. ہاں کھا چکا ہوں, لیکن یار ٹھنڈی آ بڑھتا. وہ لمحہ بھر کو رکا. لیکن کیا؟ حیام کو اندر دیکھ کر اس نے الجھن سے پوچھا. تم یاد آ رہی ہو؟ بھرپور شرارت سے کہنے لگا کہ صنم نے حیام کو کنکھیوں سے دیکھا. اچھا, وہ بیڈ سے اترتے کھڑکی والی سائڈ پر آتی, اچھا کو لمبا کہتی جیسے اترائی تھی. ہاں جی بالکل, اپنا خیال رکھنا, بہت سارا, انشاءاللہ پرسوں ملتے ہیں. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو, دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اس کے کہے شعر پر صنم گلنار ہوتی اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی. اکثر وہ باتوں میں ایسے ہی شاعری کرتا, خوبصورتی بکھیرتا تھا, جس پر وہ صنم کبھی شرماتی تو کبھی مسکراتی, جبکہ ارتسام اس کے چہرے کے حسین رنگوں کے نظاروں کو اپنی آنکھوں میں محبت سے سمو لیتا. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا, آہستہ سے کہتی کال بند کرتی. وہ حیام کے پاس آئی جب اب سے ڈراور سے کچھ نکال رہی تھی. جوڑا آ گیا بارات کا؟ بیڈ پر بیٹھتی وہ پوچھنے لگی. ہاں آج صبح ہی آ گیا تھا. اپنے بالوں کے لیے مطلوبہ آئل کی بوتل پکڑتے وہ بیڈ پر نیچے اس کی پائنتی پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور بوتل صنم کے ہاتھ میں تھماتی اس کو بالوں میں آئل لگا دے. خود بیڈ پر بیٹھے صنم تھوڑا تھوڑا سا آئل اس کے سر میں ڈالنے لگی. حیام تمہیں خیب بھائی کیسے لگتے ہیں؟ حیام کو اس سوال کی توقع نہیں تھی, تبھی وہ مسکرا دی. اچھے ہیں, بس اتنا ہی بولی. کبھی محبت ہوئی؟ اگلا سوال جس پر حیام قاعدہ حیران ہوئی تھی. صنم کو گردن گھما کر دیکھنے لگی. یہ کیسا سوال ہے؟ آنکھوں کو چھوٹی کرتے وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی. محبت تو نہیں ہوئی, البتہ وہ اچھے ہیں اور مجھے محبت کے بعد خود ہو جائے, شادی کے بعد خود ہو جائے گی. اس نے اپنے تے ہلکی پھلکی بات بتائی. پھر بھی کبھی دل میں محبت کا احساس جاگا ہو؟ وہ مزید پوچھنے لگی. ارتسام بھائی سے بات کر رہی تھی, تبھی محبت کی بات کر رہی ہو؟ حیام نے اس کو چھیڑتے کہا, جس کا واقعی اثر ہوا کہ وہ پل میں سرخ ہوئی. ابھی ایسی محبت نہیں ہوئی کہ میں بھی کسی کے نام پر یوں سرخ گلنار ہوں. اس کا ارتسام کے نام پر سرخ ہونے کا اشارہ کرتے وہ مسکرا کے بولی. مطلب کہ ابھی محبت کے مراحل سے گزرنا ہے تم نے؟ صنم نے اس کی بات سمجھتے کھل کر مسکراتے پوچھنے لگی. ہاں, کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کی بات پر ہنستی وہ کہتی اٹھی. محبت کے مراحل تو چھوڑو, یہاں لوگ آئے دن عشق کے سارے مراحل طے کیے بیٹھتے ہیں, جیسے یہ وہ پیدائشی عاشق ہوں, جبکہ عشق تو وہ جذبہ ہے جو ملنے سے بھی نہ ملے. عشق چاہے حقیقی ہو یا مجازی, مرنا دونوں میں پڑتا ہے. ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو کنگھی کیے بغیر وہ چٹیاں بنانے لگی, جبکہ صنم نے اس کی بات سنتے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا. ارے اور محبت؟ وہی بیٹھی. صنم نے استفسار کیا. محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بن کہے بن مانگے بن جانے بس ہو جاتی ہے. محبت کو تو ہم ایک کیٹیگری میں نہیں لے سکتے نا. وہ آئینے میں صنم کو دیکھتی مسکراتی بولی, جس پہ صنم اس کے قریب آتی میں اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گئی. جیسے بالکل جیسے مجھے تم سے ہے, وہ پیار بھرے لہجے میں کہتی. اس کے گال پر بوسہ دے گئی. جیسے تمہیں ارتسام بھائی سے ہے. اس کی بات کو وہیں سے جوڑتی شرارت سے بولی کہ وہ نظر جھکاتی اس پر اپنے چہرے پر گلال بکھیر گئی. یہ محبت ہی تو ہے کہ ان کے نام کی سرخی کے رنگ میں اپنے سامنے بھی دیکھ رہی ہوں. قسم سے یار, پاگل کرتی ہوگی تم بھائی کو. حیام مزید شرارت سے کہتی. اب کی بار اسے گال پر بوسہ دینے لگی. صنم ہنستی پیچھے ہٹی. نہ میری جان, یہ حق اب کسی اور کا ہے. وہ آنکھ دبا کر کہتی. خود بھی قہقہ لگا اٹھی. آج مہندی کا دن تھا. صبح سے ہی گاؤں کی عورتیں یہاں حویلی میں موجود تھیں. آدھے مہمان تو تقریباً یہاں آ چکے تھے. لڑکی کی شادی تھی تو آدھی لڑکیاں خیام کو لیے بیٹھی حویلی کے پچھلے صحن میں موجود تھی, اور باقی کی بالوں پر سرسوں کا تیل لگاتی مالش کر رہی تھی. جب زوفا وہاں آئی تو کہنے لگی, کوئی کچھ کہنے تو نئی دلہن کو دیکھتے اسے بھی آڑے ہاتھوں لیا اور
پاس زبردستی بٹھاتے اس کے سر میں بھی ٹوٹکے آزمانے لگے۔ اسفہان لالا کی دلہن تھی تو اسے بھی سجانا سنوارنا تھا، جبکہ وہ تو کسی کام سے آئی تھی اور یہاں ان کے درمیان پھنس گئی تھی۔ آپ کے لالا کو کام ہوگا، مجھے جاننے دو۔ لڑکیوں اپنے بال کھولتے دیکھتے اب اس کے بالوں میں آئل لگاتے دیکھ کے وہ احتجاجاً بولنے لگی کہ سب نے اس بات پر چھڑنا شروع کر دیا۔ او ہو، لالا بلا رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہم اس سے کہہ دیں گے کہ انہی کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شریر ہوتی بولی جو زوفا گھور بھی نہ سکی کیونکہ وہ سب اس کی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کر رہی جب ایک لڑکی یہاں آئی اور ہنسنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں، کیوں گلا پھاڑ کر ہنس رہی ہو؟ ان میں سے ایک نے اچھمبے سے پوچھا۔ صنم ادی کو بلاوا آیا ہے، ان کے سائیں بلا رہے ہیں، ان کو بتایا تو سب صنم کی طرف شرارت سے دیکھنے لگی۔ وہ کب آئے؟ ہاں انہوں نے تو شام میں آنا تھا۔ ارتسام کی آمد کو سنتے ہوئے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی۔ ابھی آئے ہیں اور آتے ہی اپنی بیگم کو طلب کیا، ان کا دیدار کر کے سکون حاصل کرنا ہے۔ یہاں سب لڑکیاں ہی شریتی تھیں، ان میں سے کچھ شادی شدہ بھی تھیں جو بھرپور ان کو چھیڑنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ ان کی باتوں پہ تو وہ خود ہنستی ہوئی حویلی کو اندرونی حصے کی جانب گئی، جب تھوڑی دیر بعد ایک اور پیغام موصول ہوا۔ اسفہان لالا کہہ رہے ہیں کہ زوفا بھابی آ رہی ہیں، ان کی جانب کو کمرے میں بھیجا جائے فوراً، اور کوئی کام طلب آ گیا ہے ان کو۔ زوفا کو کندھا مارتی وہ بے باک ہوتی بولی کہ زوفا شرم سے سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ ہٹو، اب جانے بھی دو مجھے، ان کو مسلسل چھیڑ چھاڑ سے فارغ زوفا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی بولی۔ ایک بار پھر لڑکیوں کی محفل زعفران ہوئی۔ ہائے اللہ، لالا سے ملنے کی جلدیاں تو چیک کرو۔ ان کی بات سے وہ حجاب سی ہوتی وہاں سے پہلی فرصت میں بھاگی کہ اب سے ان سے پناہ مل جائے، جبکہ خیام، صنم اور زوفا کی کلاس لگنے پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے سب شام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور مہندی کی رسم کی تیاری کرنے لگے۔ یہ تو مجھے پہننا نہیں آتا، رکو میں زوفا بھابی سے کہتی ہوں۔ خیام کو تقریباً وہ آدھا تیار کر چکی تھی جب صنم نے پراندہ پکڑتے کہا، اور کمرے میں آتی زوفا بھابی زوفا کو دیکھتی اس کے پاس گئی۔ لو، یہ تو مجھے بھی نہیں آتا، وہ بھی منہ بنا کے بولی تو خیام اس کے ہاتھ سے پراندہ لیا۔ میں دادی جان سے کروا کر آتی ہوں چٹیا، ان کو کہتی ہوں۔ اپنے غرارہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر گئی تو اسفہان اندر داخل ہونے لگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو باہر جاتے دیکھ کر اس نے جلدی پوچھا اور مہندی کی دلہن بنے دیکھ کے اس کو پیار کیا۔ دادی جان کے پاس جا رہی تھی یہ بنوانے، اس کو سرسری سا بتاتے وہ جانے لگی۔ بھابی ادھر آئی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر خیام مسکرا دی اور جی کہتی وہاں سے نکل پڑی۔ آپ یہاں ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ زوفا کو اندر الماری میں منہ دیے دیکھ کر وہ ناراضگی سے کہنے لگا، آپ کی ویسٹ کوٹ ہی دیکھنے آئی تھی، شاید یہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں الماری سے اس کی ویسٹ کوٹ نکالتے منہ بنا کر کہنے لگی، حالانکہ بتا کے آئی تھی خیام کے کمرے میں وہ چیک کر کے آتی ہے، اور 2 منٹ بعد ہی اس کے پیچھے آ گیا۔ صنم خود چینج کرنے بعد میں گئی تھی، چلیں اس کو کہتے وہ خود بھی باہر نکلی۔ خیام اپنا پراندہ ہاتھ میں پکڑ دادی جان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ تیار ہوئی اپنے گرد شال لپیٹ رہی تھی۔ خیام کو اندر آتا دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی پاس بلانے لگی۔ یہ کسی سے باندھا نہیں جا رہا، آپ باندھے۔ دادی جان ابھی بیڈ پر بیٹھی تھی تو خیام بیڈ پر نیچے بیٹھ کر ان سے فوراً ٹوکا۔ خیام بچے اوپر بیٹھے ہیں، آپ دلہن ہیں، اس کا ایسے نیچے بیٹھنا ان کو اچھا نہیں لگا تھا، تبھی وہ ٹوکنے لگی۔ ارے دادی جان، دلہن بن گئی کیا؟ میں کوئی عظیم ہستی بن گئی ہوں؟ نہیں نا، میں پہلے بھی آپ سے ایسے ہی بنواتی تھی، اب بھی ایسے ہی کروں گی، آپ بس اپنی پوتی کے بال باندھ دیں۔ وہ گردن پیچھے کرتی ان کی بات پر برا مناتی ہوئی کہنے لگی اور ساتھ ہی اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے ان کی گود میں رکھ دیا۔ جب سوچتی ہوں کہ تمہاری کل رخصتی تب ایسا لگتا ہے جسم سے اپنا دھڑکتا دل نکال کر پھینک رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہے، پتہ نہیں تمہاری جدائی کیسے جھیلوں گی۔ اس کی چوٹی میں پراندہ لگاتے وہ نم لہجے میں کہنے لگی کہ خیام اداس سی مسکرا دی۔ جدا تو نہیں ہو رہے، آتی رہوں گی، میں اداس نہ ہوں ایسے، ورنہ میں نے بھی رونے لگ جانا ہے۔ چھٹیاں مکمل ہوتے ہی وہ ویسے ہی مڑی اور ان کو گود میں سر رکھتے روحان سے انداز میں بولی، اتنی چھوٹی تھی جب میری آغوش میں آئی تھی، ماں بن کر پالا ہے تمہیں، اب تم اپنی ماں کو ہی تنہا کر کے جا رہی ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ باقاعدہ اب اس کے جانے کا سوچتی آنسو بہانے لگی کہ خیام اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، آپ کے حکم کو ترستی ابھی آپ کی آغوش میں گم کر لوں خود کو۔ اس کے سینے میں لگتی اپنے رخسار کو وہ گرم سیال سے تر کرنے لگی کہ کسی گڑیا کی مانند اس کے سینے میں جا چھپا۔ اس میں میرا کوئی بس نہیں، وہ دنیا کا دستور ہے کہ جتنی مرضی آپ اپنی بیٹیوں کے آنگن میں چھپا لو، کل کو انہیں ضرور دوسرے گھر جا کے رخصت ہونا ہے۔ ان کے لبوں پر لب رکھتے اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ نم لہجے میں کہنے لگی، چلو شاباش،
اب خاموش ہو جاؤ، سب تیار انتظار کر رہے ہوں گے باہر رسم کے لیے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، گالوں سے آنسو صاف کرتے کہا اور ماتھا چوما، وہ بھی آپ بھی آئیں، سب سے پہلے آپ مجھے مہندی لگائیں گی۔ وہ ان کو احتیاط سے بیڈ سے کھڑا کرتے اپنے ساتھ باہر لائی۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کا آنا ابھی حویلی میں منع کیا گیا تھا، کیونکہ حویلی کے بیچوں بیچ صحن میں لڑکوں کی رسم ادا کرنی تھی۔ ملازمیں بھی اپنی فل تیاری کے ساتھ چمکیلے بھڑکیلے جوڑے پہنے اپنی مالکن کی رسم میں شراکت دار تھیں، تو دوسری جانب کیف اپنے دوستوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہ اسے تیل اور ہلدی میں بھگو رہے تھے۔ دعا اپنی ماں کے ساتھ ہم رنگ جوڑا پہنے یہاں وہاں خوشی سے اچھل کود کر رہی تھی۔ دی جان اور باقی سب بڑے خاندان کی خوشی میں بھرپور خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جہانگیر بھی آج صبح ہی گاؤں واپس آیا تھا اور دی جان کو واضح طور پر خوشخبری دی تھی کہ وہ 2 ہفتوں تک یہی ہے، لہٰذا اس کی بیوی بچوں کے تانے نہ دیے جائیں۔ ابھی سب رسم سے فارغ ہوتے کمرے میں چلے گئے تھے، کیونکہ رات کے دوسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ تبھی وہ آرام کرنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کو سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی، تو کھڑکی کی سائڈ آتے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگانے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد الماری کی طرف بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اندر سے ایک فریم نکالا، جس کو دیکھتے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ چند ثانیے اس فریم کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد الٹا اندر رکھ دیا اور واپس کھڑکی کی طرف آیا۔ اس کی کھڑکی سے گھر کا سائڈ کا لان نظر آتا تھا۔ ابھی بھی اس کی نظر کیف پر پڑی، جو منہ بنائے کسی سے بات کر رہا تھا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا دوسری جانب کون ہے۔ مسکراتا، سر جھٹکتا، سگریٹ کا آخری کش لیتا، واپس بیڈ پر آتا اور شرٹ پہنتے ایسے ہی لیٹ گیا۔ کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ اکبر اعظم کے وکیل کے پاس اس دستاویز کے اور جعلی دستخط کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی دن جہانگیر کے وکیل نے وہ سب قرار دے دیا تھا کہ اب کوئی شک و شبہ باقی نہ تھا۔ ایسے ہی ادھر ادھر کی سوچوں سے بھٹکتے الٹا لیٹ گیا اور آنکھیں ملی۔ کچھ یاد آتے ہی وہ کھل کر مسکرایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ مہندی کی رسم میں اچھا خاصا شور کر گیا تھا۔ فائرنگ ڈھول اتنا ہلا گلا تھا کہ اب بھی وہ سارا شور جہانگیر کو اپنے کانوں میں بجتا سنائی دے رہا تھا۔ تکیے کو پکڑتے اس نے کانوں کے گرد سختی سے لپیٹا اور چند پل بعد ہی وہ میٹھی نیند میں کھو گیا تھا۔ میری بات سنو زرگل، تمہیں مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا، میری منگنی کر دی ہے دی جان نے، تو جلد ہی شادی ہے اور تمہیں آنا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے شوہر کو یہاں بہت کام ہے۔ وہ مسلسل لان میں ٹہلتے اس سے شکا کر رہا تھا، جبکہ اس کی بہن اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیف میری جان، میں نے ضرور آنا تھا، لیکن اب ان کو اتنے ضروری کام ہے، کیا کروں؟ بے بسی سے سمجھانے لگی۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہو گیا۔ اب وہ فل ایموشنل بلیک میل کرنے میں اتر آیا تھا۔ اماد کے نکاح پر بھی یہی بہانہ تھا تمہارا، اور اب تمہارے اکلوتے بھائی کی شادی ہے۔ یار اس کی بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس کی اکلوتی بہن شادی سے پہلے شرکت نہیں کی تھی۔ کچھ مہینے پہلے ہی زرگل اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ یہاں سے دبئی شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر کا بزنس وہاں رن کر رہا تھا۔ چونکہ ابھی سٹارٹ تھا تو ان کو آنا مشکل تھا ابھی، اور اسی وجہ سے کیف اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا اور وہ اپنے بھائی کی شادی میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہو، تمہارے ہنی مون کے ٹکٹس میری طرف سے، وہ بھی دبئی کے۔ وہ بہرانے والے لگی، جس پر کیف سر جھٹکتا ہلکا سا مسکرایا۔ ضرورت نہیں مجھے، ہم خود آ جائیں گے، بس تم اپنی ضروری کام پورے کرو۔ وہ خفگی سے بولا، ناراض نہ ہونا، میں جلدی آؤں گی، شادی کی بہت مبارک ہو، اور مجھے تصویریں بھیجتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس کو آمادہ ہوتے دیکھتے وہ مسکراتی بولی، ہاں فری ہو کے کروں گا، جاؤ۔ اپنے بیٹے کے پاس رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پیچھے سے اپنے بھانجے کی رونے کی آواز سنتا ہنس کر گویا ہوا کہ وہ پیار دیتی کال بند کر گئی۔ کیف کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، ہوا کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے لگا۔ حیام سے شادی کا فیصلہ جلدی میں تھا، لیکن دل مطمئن بھی تھا کہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ اس کی طرف سے تو پسند کی شادی تھی، جبکہ حیام کے لیے ارینج میرج ہی صحیح۔ وہ یہ بات بھی سکون دہ تھی کہ حیام بھی دل سے راضی تھی، ورنہ کسی اور پہ اپنی مرضی مسلط کرنا کیف کے ضمیر کو گوارا نہیں تھا۔ اگر حیام کو اس سے محبت نہ تھی اور وہ پر امید
تھا کہ وہ دونوں اس رشتے کو بخوبی نبھا سکتے تھے، تو زبردستی وہ اس سے اپنی محبت مسلط کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے یہ حق میں تھا کہ لیکن صبح کا سورج شاید اچھا پیغام نہیں لانے والا تھا، یا شاید قسمت کو ہی منظور نہیں تھا ان دونوں کا ایک ہونا۔ صبح کا سورج آج بہت کچھ ہونے کا پیغام دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی مسکرا رہی تھی، جبکہ دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ صنم پیچھے بنے گیسٹ روم میں اعتصام کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ آج وہ جلدی اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ پاس کمرے میں چلی آئی کہ کسی چیز کی ضرورت اسے محسوس نہ ہو۔ کب تک نکلنا ہے ہمیں؟ کمرے میں آتے ہی صنم نے پوچھا پارلر جانے کا، کیونکہ دن کا فنکشن تھا تو اسی حساب سے نکلنا تھا۔ بس ناشتہ کر کے چلتے ہیں، اصفہان بھائی چھوڑ آئیں گے، پھر وہیں ہمیں پک کر لیں گے، اس نے مڑتے جواب دیا، اور صنم کے ساتھ مل کر اپنی چیزیں مکمل کرنے لگی جو ساتھ لے کر جانی تھی۔ دوسری جانب کیف کے گھر میں بھی افراتفری مچی ہوئی تھی، جس میں سے سب سے زیادہ گل جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، کیونکہ نہ اس کا شوہر اٹھنے کا نام لے رہا تھا اور نہ ہی اس کی صاحبزادی۔ اٹھ بھی جائیں، ناشتے کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، مسلسل کمرہ سمیٹتی وہ عماد کو اٹھانے میں لگی تھی، جو اپنی بیٹی کی آغوش میں بھرے مزے سے نیند پوری کر رہا تھا۔ عماد اٹھ جائیں، اب کی بار وہ اسے کندھے کو ہلانے لگی، جس پر وہ ہلکا سا ہنس دیا، کسمسایا۔ ایسے ہی پڑے پڑے وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ 3 بار بڑے بابا آپ کے بارے میں پوچھ چکے ہیں مجھ سے، اب اٹھ بھی جائیں، پھر میں بھی اس کو بھی اٹھاؤں؟ کس نے کہا تھا رات کو لیٹ سوئیں؟ وہ مسلسل دونوں کو کوستی ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ اٹھ گیا جناب، ہم نہ تھکیں، آپ نہ تھکائیں خود کو۔ سیدھا ہوتا آنکھیں مسلتا پیار بھری نظروں سے گل کو دیکھنے لگا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے کپڑے بعد میں ہینگ کرنے چلی گئی۔ اس کو فریش ہونے تک گل کی دعا کو بھی زبردستی اٹھا دیا، جس پر وہ اب منہ بنا کر بیٹھی تھی، اس کی نیند نہیں پوری کرنے دی تھی۔ واپس آ کے آپ جتنا مرضی سو جانا، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اس کو پیار سے پچکارتے بیڈ سے کھڑا کرتی باہر لائی تاکہ وہ ناشتہ کر لے۔ جہانگیر کو کوئی اٹھانے گیا ہے یا نہیں؟ وہ اما بیگم کی آواز تھی کچن سے، کیونکہ وہ جانتی تھی نیند کے معاملے میں وہ بہت پکا تھا۔ جب تک وہ پورے 8 گھنٹے نہ سو کے اٹھ جائے، مجال ہے کہ وہ پہلے سے اٹھے۔ وہ میری بارات کی واپسی پر اٹھ جائے گا، اماں ٹینشن نہ لے۔ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے اپنے کمرے سے نکلتے کیف نے ہنس کے کہا تو صحن میں گھومتے پھرتے لوگ بھی مسکرا دیے۔ اس کو اٹھا کے لاؤ، دی جان کو غصہ کر رہی ہے، سب کہاں ہیں؟ اب تک سب کو ناشتہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہیں سے آواز دیتے ہدایت کی، تو وہ اچھا کہہ کر اوپر کی کمرے کی جانب چل دیا اسے اٹھانے، تاکہ اسے اٹھا سکے۔ سب وقت پہ تیار ہوئے تو بارات کے لیے نکلنے لگے، لیکن گل ابھی بھی کوف سے بیٹھی اپنی بیٹی کو پیچھے بھاگ رہی تھی، جو اس کے ہاتھ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دعا رک جاؤ ورنہ مار کھاؤ گی۔ اپنا جوڑا سنبھالتے وہ ہلکان ہوتی اس کے پیچھے جب بھاگ رہی تھی، جب اچانک لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ عماد نے بروقت تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک ہاتھ اس کے بازو کو پکڑتے، دوسرے سے کمر کو تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا، وہ میرے پاس نہیں آ رہی، کب سے پکڑ رہی ہوں، سیرپ پی کر دوائی بھی لے لے، صبح سے ٹیمپریچر محسوس ہو رہا تھا۔ خود کو گرنے سے بچاتے دیکھتے وہ سکون بھری سانس لیتے بولی، آپ چلے میں لے آتا ہوں اس کو آرام سے روم سے۔ یہاں وہاں دیکھتے اس نے بازو اور کمر کی گرفت سے آزاد کراتے وہ سنجیدگی سے بولا، تو وہاں سے ہاں میں سر ہلاتی کمرے میں گئی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ کمرے میں دعا کو اپنی گود میں اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ چلو آ گئی، شکر ہے، اب جلدی سے یہ پی لو تاکہ آرام آ جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر اپنا بھاری جوڑا سنبھالتے اٹھی اور سیرپ کا چمچہ دعا کے منہ کے قریب کیا، جو منہ بچوڑتے عماد کو دیکھ رہی تھی۔ عماد کے اشارے پر اس نے منہ کھولا تو جلدی سے اس کو سیرپ پلاتے اس کا ڈھکن بند کرتی واپس رکھنے کے لیے مڑی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے کہ پھر سے اپنے جوڑے میں الجھتی گرنے کو تھی۔ عماد نے آگے بڑھتے حصار میں لیا۔ حسبی اللہ، خیر تو ہے، بار بار گرنے کی تیاری کر رہی ہیں؟ اس کو سیدھا کرتے وہ شریر لہجے میں بولا، کہنے لگا۔ دعا سیرپ پیتے ہی بھاگ گئی تھی کمرے سے۔ پتہ نہیں یہ بہت ہیوی ہے، عادت نہیں ہے کیری کرنے کی، تبھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ اپنے پاؤں میں وہ الجھتا دوپٹہ ٹھیک کرتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے بغیر پلکے کا بوجھ اٹھائے وہ آہستہ آواز میں کہنے لگی، تو عماد اس کا رخ اپنی طرف کیا، مجھے تو لگتا ہے کیل کانٹوں سے لیس ہو کے آپ مجھے جان بوجھ کر متوجہ کر رہی ہیں اپنی طرف۔ اس کے چہرے کو انگلی کی مدد سے اپنے مقابل کردہ تھوڑی کو چوم گیا، ہلکا سا مسکراتے اس نے آنکھیں موندی، اس لمس کو محسوس کیا۔ اگر میں نے ایسا کیا بھی تو آپ کون سا متوجہ ہو رہے ہیں؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ اترا کر کہتی، شکوہ کرنے لگی، ہم تو جی جان سے متوجہ ہیں اور اب آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ اپنے پلکوں کو پوروں سے محسوس کرتی وہ معنی خیزی سے کہتا، سر جھکانے پر مجبور کر گیا، آپ نے بتایا نہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنی آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑے وہ محبت سے گویا ہوئی۔
کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کے سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے رخسار پر اپنے ہاتھوں کی پشت پھیرتے وہ ہلکی آواز میں بولا کہ سرخ ہوتی رخساروں پر وہ کھل کلا اٹھی ایسے۔ اس کا دوسرا ہاتھ اپنے گرد لپیٹتے اس کے سینے پر سر رکھتے وہ خود کو اس کے حصار میں مکمل محسوس کرتی اعتراف کر گئی، جس پر عماد نے سر اٹھاتے اس کے بالوں پر ہونٹ سبت کیے۔ مجھے کیوں وہاں بہکانے کا کام سر انجام دے رہی ہیں اس وقت؟ وہ سینے پہ اس کو ایسے ہی محسوس کرتے سکون کی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ جب وقت کا احساس ہوتا وہ جان بوجھ کر شرارت کرتے کہنے لگا، کیف ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ گل خود کو کوئی جواب دیتی دفعہ دعا کمرے میں داخل ہوتی بولی کہ گل سٹ پٹا کر اس سے دور ہوئی، جو عماد کی مسکراہٹ گہری کرنے کے لیے باعث بنی۔ آپ کی ماما لیٹ ہو رہی تھی۔ انجان بنتا وہ گل کو حیرت میں چھوڑتا دعا کو گود میں اٹھا گیا۔ ہاں آپ تو جیسے یہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ گھور کر کہتی باہر جانے لگی جب عماد کے الفاظ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ آرام ہی تو لے رہا تھا، اعتراف کرتا وہ گل کو ایک نظر دیکھتے خود باہر نکل گیا۔ یار بندہ موقع محل دیکھتے اپنی بیوی سے راز و نیاز کرتا، یہ کیا بات ہوئی کہ میری بارات جانے کا وقت ہے اور تو اپنی بیوی کے ساتھ غائب ہے؟ عماد کو آتا دیکھ کر کیف اس کے کلاس لگانا شروع ہو گیا، جس پر تو وہ مسکرا دیا، جبکہ گل سب میں اس کی گوہر افشانی سنتے جھینپ گئی اور کیف کو گھورنے لگی۔ او یار جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ جہانگیر کا وقت دیکھتے کہا تھا۔ کیف جی جی کرتا جلدی سے حویلی سے باہر نکلا، جہاں گاڑیاں ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ گولڈن شیروانی پہنے، سب سے سر پہ سرخ کلہ پہنے وہ مسکراتا اپنی ماں کے سامنے آیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے سر سے نوٹ وار کر غریبوں کو دیا اور ان کے ہزاروں بلائے لیے۔ وہ اتنا جاذب اور دلکش لگ رہا تھا کہ نظر ہٹانے نہیں ہٹ رہی تھی۔ لیلا آپ بھی کچھ پیار نواز دیں، وہ ادب سے جہانگیر کے آگے سر جھکاتا بولا، جس پر کھلے دل سے مسکراتا اس کے سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ جیتے رہو میرا بچہ، اس کو سینے سے لگاتا وہ بزرگوں کی طرح دعا دینے لگا کہ سب مسکرا دیے۔ بارات لے کر داجان کوئی ارادہ ہے یا میں دلہن ادھر ہی منگوا لوں؟ ان کو مسلسل سڑک پر ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر دیجان سختی سے بولی تو سب گاڑیوں میں بیٹھنے روانہ ہونے لگے۔ کیف کی گاڑی جہانگیر ڈرائیو کرنے والا تھا اور اس کے ساتھ عماد اور گل نے بھی جانا تھا۔ دعا تو کیف کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی، گل عماد کے ساتھ پیچھے بیٹھی۔ ان کو بیٹھے جہانگیر نے بسم اللہ پڑھتے سفر شروع کیا۔ گاڑی سے وہ اپنی شاہانہ شخصیت لیے نکلا، ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح رقصہ تھی۔ مغرورانہ چال چلتے اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ قدم بقدم وہ ہال میں داخل ہونے والی راہداری سے گزر رہا تھا، جہاں اس کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ دل میں یہ خیال لیے کہ آج وہ اپنی چاہت کو پا لے گا، آج وہ اس کے روبرو ہوگا، پورے حق سے اس جانب، پورے استحقاق سے اس کے پہلو میں اس کے بن کر بیٹھے گی۔ بیچ میں کوئی راہ کوئی دیوار حائل نہیں ہوگی، آج سے وہ اس کی ہوگی ہمیشہ کے لیے، بس اس کی۔ گاؤں کے لاڈلے سپوتوں میں سے آج ایک کی شادی تھی تو ہر طرف ہنگامے، شور، سرخیاں، خوشیوں کے کہکوں کی گونج تھی۔ دوسری جانب اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، جس پر سارا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ڈھول زور و شور سے پیٹے جا رہے تھے، کچھ منچلے گاؤں کی ہوائی فائرنگ تک کر رہے تھے، جس کے ساتھ دلہن والوں کی طرف سے بھی دیا گیا۔ دولہے کو ساتھ لیے سب رقص کرنے میں مصروف تھے۔ آجا یار تیری شادی ہے، آج خوب ہنگامہ کریں گے، اس کا ہاتھ پکڑتے بیچ میں لایا اور بھنگڑا ڈالنے لگے۔ ہر تھوڑی دیر بعد فائرنگ کی جاتی، جس پر وہ خوف زدہ بھی ہو رہا تھا۔ یار اس کو تو روکو، جہانگیر نے اپنے ساتھ کھڑے نفوس سے کہا اور کانوں پر انگلیاں رکھی کہ شور بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ باراتیوں کو تو وہ منع کر چکا تھا، لیکن دلہن کی سائیڈ والے بھی جوشیلے تھے، جو باز نہیں آ رہے تھے اور خوب ہنگامہ اور فائرنگ کر رہے تھے۔ جب دولہا بڑے بزرگوں کا انتظار کرتا ذرا سائیڈ پر کھڑا ہو گیا اور سب کے جوش کو دیکھ رہا تھا، اصفہان ان کے پاس آتا مسکراتا سب کی خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جب اس نے کیف کو سائیڈ پہ کھڑے دیکھا اور اسی کے پاس آ گیا، خیریت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مسکراتا مصافحہ کرتا اس کے پہلو میں ہی کھڑا ہو گیا۔ باقیوں کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی وہ انٹر نہیں ہوئے یہاں۔ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی وہ مسرور سا بولا، جب اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے اس کی خوشیوں کی دعا دی، لیکن شاید یہ ابھی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ لاؤ میں بھی اپنے یار کی شادی کی خوشی میں ایک دو ہوائی فائرنگ اڑاؤں۔ عماد اپنے ملازم سے پسٹل لیتا اس کو لوڈ کرنے لگا۔ کان پر ہاتھ رکھتے اس نے جھٹکے سے فائر کیا، جب اٹھا کی آواز گونج اٹھی اور ساتھ ہی اچانک شور ہونے لگا۔
اس کے نا سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، جہاں لوگ ہراساں سے ایک طرف دیکھ رہے تھے، دولہا کو اپنے قریب نہ پاتے وہ بھی گردن ادھر ادھر کرنے لگا، جبکہ لوگوں کی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دولہے کو گولی لگ گئی، دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے، کوئی ایمبولینس کو کال کرو جلدی۔ آوازوں کے تعاقب میں وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا لپکا جہاں پہ دولہے کو اشارہ کر رہے تھے۔ اس کو زیادہ فاصلہ نہیں تھا دولہے سے، لیکن 2-4 قدم وہ چل رہا تھا، وہ بھی اس کو پتھر محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ زمین میں دس گیا ہو۔ اگلے ہی پل اس کی بصارتوں پر یہ منظر واضح ہوا، جہاں اصفہان کیف کا سر گود میں لیے دھاڑ رہا تھا۔ ایمبولینس کو کال کرو۔ اس وجود کو دیکھتے اس کے جسم سے جیسے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی، ہوش و حواس جیسے دم توڑ گئے تھے۔ دولہے کو گولی لگی، یہ جملہ تب کہا گیا جب اس نے فائرنگ کیا۔ تو کیا یہ کیا ہو گیا؟ مات کی آواز جیسے حلق میں گم ہو گئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی گولڈن شیروانی اب یکایک سرخ رنگ میں بدلنے لگی، جبکہ جہانگیر جلدی سے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے کیف کی آنکھیں کھول کر رکھنے کا کہہ رہا تھا، جو کیف شاید بار بمشکل ہی سن پا رہا تھا۔ وہاں افراتفری مچ گئی تھی، ہر کوئی چیمہ گوئیاں کرنے لگا کہ دولہا کی شادی والے دن دولہا کو گولی لگ گئی۔ کیف کیف میری جان، آنکھیں کھول کر رکھو، سانس لو۔ دماد ہوش میں آتا اس کے پاس زمین پر بیٹھا اس کی گال تھپ تھپاتا ہوا کہنے لگا اور ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے لگا، لاؤ دو۔ ملازم کو کپڑا لیتے اصفہان نے جلدی سے گولی کے نشان والی جگہ پر رکھ دیا، خون رک سکے۔ ڈیم اٹ، کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ اصفہان اٹھاؤ اس کو میرے ساتھ۔ جہانگیر 3 سے 4 بار مزید کال کر چکا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایمبولینس نہیں آئی تھی۔ تبھی اصفہان اور عماد کی مدد سے کیف کو بے جان ہوتے وجود کو اٹھاتے گاڑیوں میں ڈالنے لگے۔ تبھی باقیوں کی گاڑیاں بھی وہاں بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ہے کیف کو؟ دادا جان گاڑی سے نکلتے اس کی طرف بڑھے، جب جہانگیر کوئی جواب دیے بغیر کیف کو گاڑی میں بٹھاتے وہاں سے نکل پڑا۔ عماد کو اس نے یہیں رکنے کا کہا تھا، یہاں صورتحال سنبھال لے، جبکہ عماد جیسے خود حواسوں میں نہیں تھا کہ اتنے خوشی کے دن یہ سب کیا ہو گیا۔ ابھی تو وہ سب اتنا خوش تھے، ابھی تو اس نے مزید خوشیاں دیکھنی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ؟ عماد باقی افراد کو دیکھنے لگا جو یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عماد یہ سب کیا ہوا؟ میرا بیٹا کیا ہوا اس کو؟ اماں بیگم روتی حواس باختہ سی عماد کو جھنجھوڑتی ہوئی پوچھنے لگی، جبکہ دی جان کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا ہوا یہاں؟ ایسا کیا ہوا؟ سب اندر سے باقی سب بھی آہستہ آہستہ باہر آنے لگے، اور دادی جان بھی ان کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ منحوس ہے آپ کی بیٹی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ اماں بیگم دادی جان کو ان کے پاس آتا دیکھ کر غصے سے چلائیں کہ گل نے ان کو تھام کر وہاں سے دور کیا۔ اماں بیگم کیا بول رہی ہیں؟ گل نے روتے ہوئے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی، جو مسلسل حیام کو ہی منحوس کہہ رہی تھی۔